للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فرمایا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا. قَالَ کہا وَمِنْ اور میری اولاد میں سے قال لا ینال عہد الظالمین فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اس آیت مبارکہ کا موضوع حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے امتحانات. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارتاً ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ساتھ آزمایا. آیت نمبر 193 تک پچھلی جتنی بھی 123 تک پیچھے جتنی بھی آیات ہیں رکوع ہیں ان میں زیادہ تر مخاطب جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، منافقین مدینہ ہیں یا پھر اہل ایمان. یہاں سے آگے کافی آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں یعنی نبیوں کے باپ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے، اور انہوں نے عقیدہ توحید کے لیے، دین حق کے لیے، اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے جو آزمائشیں، جو امتحانات ان پہ آئے، انہوں نے اللہ کے فضل سے ان امتحانات پر، ان آزمائشوں پر پورا کرے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے ہیں عراق کے شہر بابل، تقریباً بغداد سے کوئی 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر. عراق جو بغداد اس کا دارالخلافہ ہے، اس سے تقریباً 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش ہوئی ہے. بعد ازاں وہاں پر جو بادشاہ تھا نمرود، بلکہ نمرود دنیا کے ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی. 2 بادشاہ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور 2 بادشاہ مسلمان ہیں. تو نمرود جو ہے ان میں ایک غیر مسلم بادشاہ ہے جس کا پایہ تخت کا جو مرکز تھا وہ یہی علاقہ تھا جہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش ہوئی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھا تو پوری کی پوری قوم سمیت اپنے خاندان کے شرک جیسی بیماری میں مبتلا تھے. یہیں سے ان کے امتحانات کی اور ان کے جو آزمائشیں تھیں ان کا آغاز. یہاں پر اگر آپ کے سامنے جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھی ہے، اس میں اس کے حاشیے میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 امتحانات کے ذریعے سے جانچا. اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی علیم و خبیر ہے، تو اللہ کا جانچنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کا امتحان لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ جانچے تو وہ، امتحان تو وہ لے جس کو پتہ نہ ہو.
یہاں پہ مفسرین نے علماء نے یہ بات جواباً فرمائی ہے کہ یہ جانچنا دراصل لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشوں اور امتحانات کو لوگوں کے سامنے لانا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبر کی خوبیوں کے بارے میں بخوبی واقف تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو امتحانات کے ساتھ جانچا گیا تو لوگ جان لیں کہ اللہ نے جو جانچا اور اس جانچ پہ اس آزمائش اور اس امتحان پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پورا اترے۔ اللہ کے علیم اور خبیر ہونا اس میں کسی طرح میں بھی کوئی عیب اور کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر 4 امتحانات سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جانچا گیا، جیسے کہ لاہوری نے یہ حاشیے میں اس کو لکھا ہے۔ پہلا امتحان جب جذبہ توحید کی وجہ سے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے بتوں کو نقصان پہنچایا، ان کے جھوٹے خداؤں کو توڑ مروڑ کے رکھ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، ان کا حشر نشر کر دیا۔ وہ کسی دوسری جگہ پہ میلے پہ گئے ہوئے تھے اور وہ جب واپس آئے دیکھا یہ کیا معاملہ ہے، کہا یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وحدانیت پہلے سے ہی ان میں مشہور تھی، جو پہلے وہ جو کچھ کر رہے تھے اس کی ان کو پوری خبر تھی۔ پھر بھی انہوں نے پوچھا تو نے کیا، یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا اس بڑے بت سے پوچھ لو، یہ جانتا ہوگا۔ کہا یہ کیسے چپ بول سکتا ہے، یہ کیسے بتا سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو موقع مل گیا، کہا جس کو تم پکارتے ہو اپنا خدا مانتے ہو، اپنا حامی و ناصر مانتے ہو، وہ جب اپنی اور اپنے ارد گرد چھوٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو تمہاری حفاظت کیسے؟ انہوں نے قوم نے مشورہ کیا، طے کیا یہ ہمارے خداؤں کا دشمن ہے اور اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں پہلا جو امتحان آیا ان کو آگ میں پھینکا گیا، اور آگ بھی کوئی معمولی نہیں تھی، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کا ایندھن 1 مہینے تک اکٹھا کیا گیا، لکڑی شکڑی اکٹھی کی گئی، اور جب انہوں نے اس کے علاوہ کو خوب روشن کر لیا، اب سمجھ نہ آئے کہ بیچ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پھینکنا کیسے ہے، انہوں نے ایک منجیک تیار کی، وہ پیچھے ایسے رکھ کے جیسے گلیل ہوتی ہے وہ بڑی سی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بے لباس کر کے، ان کو بالکل بے لباس کر کے اس آگ میں اس منجیک سے دور سے پھینکا گیا، کیونکہ اس کی اتنی تپش تھی کوئی قریب بھی جانے سے گریزا تھا کہ ہم قریب گئے تو ہم خود بھی اس کی تپش سے جلس جائیں گے، اور ان کو بے لباس کر کے پھینکا گیا۔ نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سارے بے لباس، کچھ نہیں بدل بھی ہوگا، اپنی قبور سے اٹھیں گے، میدان محشر کی طرف چلیں گے، جس انسان کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے۔ وجہ کیونکہ عقیدہ توحید کی وجہ سے وہ بے لباس کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز و اکرام یہ فرمائیں گے کہ سب سے پہلے انسانوں میں ان کو لباس پہنایا جائے گا میدان محشر میں۔ جب ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ تم ٹھنڈی بھی ہو جاؤ اور سلامتی والی بھی ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم محفوظ ہو کے اس آگ سے بچ گئے۔ قوم پریشان، حیران، یہ بنا کیا، ہم تو کچھ اور تدبیر کر رہے تھے اور ہماری تدبیر اپنی ہی بیکار ہو گئی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اس معاملے کو دیکھ کر قوم مسلمان ہو جاتی، لیکن وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو پھر بھی انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زندہ بچ جانے کے باوجود ان کو تنگ کرنا چھوڑا نہیں۔ پھر دوسرا امتحان، پہلا امتحان آگ میں ڈالا جانا، اللہ نے ان کو اس سے محفوظ فرمایا۔ دوسرا امتحان، اپنے گھر کو چھوڑ کے تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی یہاں سے، اور اس وقت صرف 3 لوگ مومن تھے، اور چوتھی باندی تھی حضرت سارہ کی۔ 3 لوگ کون مسلمان تھے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ خود، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ بھی اسی زمانے میں ہے، اور تیسری ان کی بیوی حضرت سارہ
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہے، اور چوتھی جو ان کے ساتھ تھی سارا کی لونڈی تھی وہ حضرت ہاجرہ تھی۔ دین یہ اور حضرت ہاجرہ کیونکہ لونڈی ہے لہذا ان کا کوئی ایمان، دین ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، پر یہ چار لوگ اللہ کے حکم سے واپس شہر کو چھوڑ کے یہاں سے چل دیے، اور حکم ہوا ان کو شام، فلسطین اور مصر تک جانے۔ یہ دوسرا امتحان، یہ ان کا دوسرا امتحان تھا جب ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور اپنا وطن چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ تیسرا امتحان، اللہ تعالیٰ نے سارا کے وطن سے اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شادی اپنی لونڈی کو آزاد کر کے حضرت ہاجرہ سے کروائی۔ حضرت ہاجرہ کے وطن سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہ بھی کس عمر میں؟ جب حضرت ابراہیم بڑھاپے کی عمر میں ہے، جیسے مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً ان کی عمر 80 سے 90 سال کے درمیان تھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ان کو ایک لخت جگر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بالکل چھوٹے بچے ہیں، شیر خوار ہیں، دودھ پیتے بچے۔ اب تیسرا امتحان کہ ان کو، یعنی اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بالکل چھوٹے بچے، شیر خوار بچے حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع، جہاں پہ کچھ نہیں ہے سوائے وہ بیت اللہ کی بھی ابھی وہاں پہ بنیادیں موجود ہی نہیں ہیں۔ بنیادیں تو بیت اللہ کی جب حضرت اسماعیل 12 سال کے ہوئے تھے، 11-12 سال کے ہوئے تھے، تب وہ بنیادیں ظاہر ہوئی تھی، تو اس پہ تعمیر ہوا تھا خانہ کعبہ، تو ادھر اس وقت جو ہے کہا وہاں پہ چھوڑ آئیے۔ یہ تیسرا امتحان تھا۔ بچہ دیا بڑھاپے میں، حکم ہوا وادی غیر ذی زرع، جہاں کچھ نہیں ہوتا، کوئی قبیلہ آباد نہیں، کوئی انسان آباد نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، وادی غیر ذی زرع ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ ان کو چھوڑا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے اس حکم کو بھی پورا کیا، اور یہ تھا تیسرا امتحان۔ چوتھا امتحان، اب حکم ہوا بچہ جوان، بچہ بچپن سے اوپر لڑکپن کی طرف آیا، عمر 12 سال، اب آپ کو اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا پڑا۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی اسی سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے، ما ھذہ الاضاحی، اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو وہ چوتھا حکم آیا خواب کے ذریعے، اللہ نے، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، حکم ہوا کہ ان کو ذبح کریں۔ اس امتحان میں بھی پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کی کامیابی پر اس سنت کو قیامت کی صبح تک، جب امت محمدیہ جب تک ہے، اس قربانی کے عمل کو ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، بلکہ کروڑوں مسلمان ہر سال اس سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ تو 4 امتحانات جس کا تذکرہ یہاں پہ اشارتاً اللہ نے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، باتوں کے ساتھ جو اللہ نے ان کو حکم دیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ان کو انہوں نے پورا کر دیا۔ جب پورا کر دیا تو اللہ نے کیا انعام فرمایا، کیا حکم فرمایا، کیا ان کو مقام دیا؟ انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد والے سارے کے سارے ادیان کی کڑیاں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملتی، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا گیا، نبیوں کا باپ۔ وہ کیسے؟ آپ کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق بڑے معروف، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں، صرف ایک نبی، امام الانبیاء خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف، سے سارا بنی اسرائیل کی انبیاء کی جو سلسلہ ہے، وہ سارے کے بڑے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔
یہودی بھی اپنی نسبت اپنے پیشوا حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں اور عیسائی بھی اپنا پیشوا امام حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. مشرکین مکہ بھی اپنا پیشوا اور امام حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. مسلمان مانتے نہیں ہیں بلکہ عملی طور پہ مانتے ہیں. یہ حج بیت اللہ کیا ہے؟ یہ سارا اسی خاندان کے فیض کا نتیجہ ہے. یہ حج بیت اللہ کے بعد یہ قربانی کیا ہے؟ یہ ناخن تراشنا کیا ہے؟ یہ زیر ناف بال کا اس کو کاٹنا کیا ہے؟ یہ زیر بغل کے نیچے بال کاٹنا یہ کیا ہے؟ یہ ساری مہمان نوازی کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہی ہمیں تحفے میں ملی ہیں. تو لہذا کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، بے شک ہم آپ کو لوگوں کے لیے بنائیں گے پیشوا امام. یہ اللہ فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم سے کس بدلے میں؟ ان امتحانات میں پاس ہونے کے بدلے میں امام بنا رہے ہیں. اور پھر فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ کیا میں اکیلا امام ہوں یا یہ امامت کا سلسلہ میری اولاد میں بھی چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اب یہاں سے ایک بات سمجھنے والی ہے. آج کے دور میں یہ جو کہتے ہیں نا موروثیت کہ اس کا باپ تھا، اس کا بیٹا بن گیا، اس کا پوتا بن گیا، یہ موروثیت کوئی گناہ نہیں ہے. نہ مدرسے کے محتمم کا بیٹا محتمم ہو جائے اس کا یہ کوئی گناہ نہیں اگر اہل ہے تو. سیاستدان کا بیٹا سیاستدان کا بیٹا سیاست، یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. یہ خام خواہ مغرب کی تہذیب نے ہمارے ذہنوں میں موروثیت ڈال کے ایک نفرت کا ماحول پیدا کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مغرب میں بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں، اولاد کو پتہ نہیں میں کس کا بیٹا ہوں، اس لیے ان کے ہاں موروثیت والا چکر ہی کوئی نہیں. ہم اپنے نسب کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اپنے حسب کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. لہذا اس وجہ سے اگر بیٹا قابل تعریف ہے، قابل اہتمام ہے، قابل ہے کسی کام کے، تو اس میں بیٹے کا کسی باپ کے عہدے پہ فائز ہو جانا کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری اولاد میں سے بھی کسی کو امامت ملے گی؟ اللہ نے جواب دے دیا اور ہمیں بھی سمجھا دیا. لا ينال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. موروثیت اسی پہ چلے گی جو اس کا حل ہوگا. اور یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ظلم کا لفظ سب سے پہلے شرک پہ آتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ ایک سب سے پہلے کہ امامت اسے ملے گی جو شرک جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. اور پھر ظلم کا عمومی معنی کیا جائے جو اپنے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنی بستی کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا، اللہ اس کو امامت ضرور عطا فرمائیں گے. فقہا، علماء، مفسرین یہ بیان کرتے ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی خوبیوں میں سے ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اس آنکھ کے پلک کے جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا. اگر انہوں نے اتنا بھی شرک کیا ہوا ہے تو وہ نبوت کے عہدے سے سرفراز نہیں ہو سکتے. لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کو. آج کی آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات، ان کی کامیابی، ان کا انعام اور پھر ان کی اولاد میں چلنے والے سلسلے کا اجمالاً تذکرہ فرما رہے ہیں. آگے انشاءاللہ تفصیلات کے ساتھ مختلف واقعوں پہ ان کا تذکرہ آتا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم اغفر لنا من اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته